جو پاک دامن عورت نماز روزے کی پابندی کرے اور جو شوہر کی خدمت کرے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے بیوی بچوں کے علاوہ کسی دوسرے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں۔ دکھ تماشا لگائے رکھتا ہے، زندگی تالیاں بجاتی ہے، آنکھ رہتی ہے بے وجہ پرنم، بے بسی روز مسکراتی ہے۔ ہمیشہ کوشش کرنا کہ کوئی اپنا معاملہ تمہارے حق میں اللہ پر نہ چھوڑ دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ سارا دن میں جو تم گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ جس دن تمہیں پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اسی دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ عورت شک کرے تو مرد ہنس کر ٹال دیتا ہے، لیکن مرد شک کرے تو عورت رو رو کر ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا گیا ہو۔ اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے۔ اپنے عارضی جذبات کے لیے مستقل فیصلہ نہ کرے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ سچ بول کر کسی کا دل توڑ دو مگر جھوٹ بول کر کسی کو خوشی مت دو۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ جب بیوی روتی ہے تو مرد کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ شوہر کا دل جیتنا چاہتی ہو تو 3 کام جلد ہی شروع کر دو۔ نمبر 1، خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرو۔ نمبر 2، شوہر سے کبھی بھی اس کی گنجائش سے زیادہ فرمائش نہ کرو۔ نمبر 3، اس کے گھر والوں کی عزت کرو۔ ہر کوئی اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کا دل جیتنا چاہتی ہیں تو اس کے گھر والوں کی عزت کریں۔ میں صرف نکاح کو ہی محبت ماننے والی لڑکی ہوں۔ مرد نکاح کرے گا تو ہی اس سے محبت ہے، اس کے علاوہ وہ اپنی محبت کے جتنے بھی وعدے کر لے وہ سب جھوٹ ہے۔